کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کی ضرور رہنمائی کرتے ہیں، ہم ان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے ساتھ، احسان مندوں کے ساتھ خیر کا اور ہدایت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے جتنی بہترین رہنمائی قرآن کریم کرتا ہے، دنیا کی کوئی دوسری کتاب ہماری ایسی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ احکامات، وہ ہدایات، وہ اصول، وہ ضوابط، وہ رہنمائی جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب تک، اپنے مالک تک، اپنے خالق تک پہنچ سکے، قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے بندوں کو بھٹکنے نہیں دیا۔ جو قرآن سے لو لگائے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، جو قرآن سے راستہ تلاش کرے گا، جو قرآن کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی کوشش کو کبھی ناکام نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان جدوجہد کرے، کوشش کرے، طلب میں لگا رہے۔ جو انسان بے فکری میں رہے، بے خبری میں رہے، بے طلبی میں رہے، بے ذوق پن میں رہے، اسے تو اس کے اپنے دو ہاتھ بھی کام نہیں دیتے، چہ جائے کہ ہدایت جیسی چیز بغیر طلب کے اور بغیر جدوجہد کے مل جائے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ کہ تم کوشش کرو۔ الگ الگ محدثین نے اس کی الگ الگ تعویلات کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ تم توبہ کرو، کسی نے کہا علم کی طلب کرو، وغیرہ وغیرہ الگ الگ۔ لیکن جو آیت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایت کے طلبگار بنو گے اور قرآن کو اپنا رہنما اور مقتدا مان لو گے اور قرآن کے پاس پہنچو گے، قرآن کو پڑھو گے اور سمجھو گے، تو ضرور بھی ضرور ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر تم قرآن کو پڑھو گے ہی نہیں، سمجھو گے ہی نہیں، خالصتاً برکت کی کتاب سمجھ لینا، برکت کے طور پر رکھ لینا، یا چوتھے 40ویں میں پڑھ لینا، یا پڑھا لینا، پڑھتا تو کوئی نہیں ہے، پڑھا لینا کرایہ پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا سال میں کبھی ایک بار باپ کی برسی منا لینا، تب بھی کرایہ پر قرآن پاک پڑھا لینا، وہ ہدایت کی کوشش نہیں ہے،
وہ ہدایت کی طلب نہیں ہے، وہ ہدایت تک پہنچنے کے لیے جدوجہد نہیں ہے، بلکہ اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں شامل رکھنے کے لیے ایک ٹیمپریری سی کوشش ہے۔ یا اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دینے کی کوشش ہے، اور ایسی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، لاحاصل کوشش ہے۔ جو بھی کوشش قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہوگی، اس کا نتیجہ جہالت ہے، اس کا نتیجہ خسارہ ہے۔ آج اس آیت کریمہ کا جو میں نے انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کے پیچھے جو میرے ذہن میں مضمون ہے، اور آپ پنچھ والوں کو میں ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور آپ پنچھ والوں کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، اور اب ہم، آگے کی بات تو اللہ جانے، ہمارے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، وہ کیا کیا تغیرات اور تبدیلیاں دیکھیں گے، وہ تو اللہ ہی جانے۔ لیکن ماضی اور حال کو جوڑتے ہوئے میں اس آیت کریمہ کو پنچھ والوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس دھرتی پر جو توحید و سنت کی فضا قائم ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، یا لوگوں میں قرآن و سنت کی جو روشنی آ رہی ہے یا آ چکی ہے، یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس خوشگوار تبدیلی میں سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اور دوسری بات کہ اہل اللہ کا رونا دھونا، کوششیں کرنا، جدوجہد کرنا، دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنا، مصیبتیں دیکھنا، جاہدہ یجاہدو کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، اور ایک ہوتی ہے عام کوشش۔ جہاد کے معنی ہوتے ہیں ٹف طریقے سے لڑنا، سخت طریقے سے لڑنا۔ جہاد الگ الگ معنوں میں آتا ہے، جہاد بالقتال الگ ہے، جہاد بالنفس الگ ہے، جہاد بالعلم الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عربی لغت کے اعتبار سے جد و جہد کے معنی میں آتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، طلب کرنا، سٹرگل کرنا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ ضرور کامیاب ہوا۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے ماضی کا کچھ بھی دیکھا ہے اور حال کا کچھ بھی دیکھا ہے۔ اب جب کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں میں ایک بیداری آ رہی ہے، شعور آ رہا ہے، لوگ قرآن و سنت سے جڑ رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھ رہے ہیں، اور اس ضد اور جہالت اور ہٹ درمی سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور جو عمومی فضا ہے اللہ کے فضل و کرم سے لوگ جو ہے وہ جہالت سے دھیرے 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 نکل رہے ہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا اور نہ ممکن ہے کہ جہالت ختم ہو جائے گی۔
آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں فتووں کا بازار گرم، فتوے نکالے جاتے ہیں، فتوے بیچے جاتے ہیں، فتوے لگائے جاتے ہیں، فتوے لگ رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ چھوٹے بچے جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ میں نکل جاتے تھے،